والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی شہریت مشکوک کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں پرعزم، مولانا ندیم صدیقی کا بیان۔ محض فرد جرم کی بنیاد پر انتخاب لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، سپریم کورٹ کا بیان۔ سیلنگ معاملے میں منوج تیواری کو سپریم کورٹ کی سرزنش۔ مجرم ثابت ہونے سے پہلے نااہل قرار دیے جائیں گے ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی، سپریم کورٹ کا بیان۔ طلاق ثلاثہ پر مرکزی حکومت کا آرڈیننس غیر آئینی، جمعیت علماء سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی، گلزار اعظمی کا بیان۔ ہماچل پردیش میں زبردست بارش، برفباری سے تباہی، ٹریکنگ پر گئے 35 IIT طلبہ سمیت 45 لوگ لاپتہ۔ جموں کشمیر کے حالات خراب، ایک اور سرجیکل اسٹرائیک کی ضرورت، آرمی چیف کا بیان۔ عمران خان ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں، اپوزیشن کا سوال۔ خام تیل کی آگ میں جھلسا روپیہ 43 پیسے ہوا کمزور۔ رافیل ڈیل، راہل گاندھی نے فرانسیسی میڈیا کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا یہ وزیر اعظم مودی کی مایوس کن سوچ ہے۔ ایودھیا بابری مسجد تنازع، فاروقی معاملے میں جمعہ کو آ سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہندوؤں میں زیادہ ہوتا ہے اسقاط حمل، بی جے پی کا سخت اعتراض۔ ملک کا آئین اور جمہوریت خطرے میں، امن اور سیکولرزم کی راہ پر چل کر ہی ملک کر سکتا ہے ترقی، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ بیت المقدس کو غاصب دہشت گردوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، ایردوغان کا تازہ بیان۔ امریکہ، 15 سالہ لڑکی نے ماں اور بہن کو ذبح کر ڈالی۔ روہنگیا مسلمانوں کی امداد، امریکہ $185 ملین فراہم کرے گا امداد۔ امریکہ میں صدر ایردوغان کے عالمی سربراہان سے ملاقاتیں۔ یہودی اشرار کے قبلہ اول پر مجرمانہ حملے جاری۔ صدر ٹرمپ کا رویہ امید افزا نہیں، لہذا ان سے ملاقات بے فائدہ، حسن روحانی کا بیان۔ ترکی کا انسانی امداد کا تصور مکمل مفہوم کے ساتھ انسانی امداد پر منحصر ہے، امینہ ایردوغان کا بیان۔ غزہ، ناکہ بندی توڑنے کی کوشش، اسرائیلی فائرنگ سے فلسطینی شہید، 100 زخمی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر مہاراشٹر کے سانگلی سے ہے۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کی اندراج کرانے کی مہم کو کامیاب بنانے اور عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے صوبائی سطح پر لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج یہاں ضلع احمد نگر کے تعلقہ شوگاؤں کی مرکز مسجد میں ضلع جمعیت علماء کے ارکان عاملہ و مدعوین، خصوصی و دیگر اراکین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کے علماء کرام اور ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی کوششوں میں ہیں، آئے دن نت نئی بحث چھوڑ کر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کی شہریت کو مشکوک کرنے کی منصوبہ بند پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ہمیں ان کی پلاننگ کو ناکام بنانے اور اپنی شہریت کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے تیار کی جا رہی ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کرانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر لوگوں کو ترغیب کے ساتھ ساتھ مکمل رہنمائی کرنی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ اس مشاورتی اجلاس میں تمام شرکاء نے باتفاق رائے یہ طے کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جن جن علاقوں میں سینٹر لگائے گئے ہیں اور ووٹر ID بنانے، نام پتہ درست کرانے کا کام چل رہا ہے، ان سینٹروں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کی رہبری و رہنمائی کریں۔ اسی طرح آج جمعیت علماء ضلع سانگلی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں ووٹ بیداری مہم پروگرام منعقد کیے گئے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے چند اہم امور طے کیے گئے۔ مثلا ضلع بھر میں لوگوں کو اس تعلق سے بیدار کرنا اس وقت یہ بہت اہم قومی خدمت ہے، اس لیے شہر، گاؤں، محلے، گھر اور ہر فرد کو ووٹ اندراج کا احساس دلایا جائے۔ اس موقع پر جمعیت علماء کے ضلع صدر مفتی محمد صادق صاحب، نائب صدر حافظ صدام، جنرل سیکریٹری منا بھائی پٹکری وغیرہ موجود تھے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ عدالت عظمیٰ نے منگل کو التزام دیا کہ مجرمانہ معاملے میں محض فرد جرم عائد ہونے کی بنیاد پر کسی امیدوار کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی صدارت والے 5 رکنی آئینی بینچ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اشونی کمار اپادھیائے، سابق مرکزی انتخابی کمشنر GM لندگوہ اور غیر سرکاری تنظیم پبلک انٹرسٹ فاؤنڈیشن کی عرضی پر یہ سنایا۔ آئینی بینچ نے تاہم جرائم زدہ سیاست پر لگام لگانے کے لیے کئی رہنما ہدایات بھی جاری رہے۔
अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने मुजरिमाना पस मंजर की मालूमात मोटे हरूफ में देना चाहिए। अदालत ने कहा कि सियासी जमातों को अपने उम्मीदवारों की मुजरिमाना पस मंजर की मालूमात पर अपनी वेबसाइट पर देनी चाहिए, साथ ही मीडिया में भी इसकी तशहीर की जानी चाहिए। आईनी बेंच ने नाअहली के मामले को पार्लियामेंट का जिम्मे यह कहते हुए छोड़ दिया कि अदालत नाअहली की शराइत में अपनी तरफ से कुछ इजाफा करना नहीं चाहती। और खबर नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दिल्ली रियासत के सदर मनोज तिवारी को मंगल को सरजनिश लगाते हुए कहा कि रुकने पार्लियामेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो कानून अपने हाथों में ले सकते हैं। जस्टिस मदन बी लोकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने तंजिया लहजे में कहा, आपने ऐसा बयान दिया है कि 1000 जायदाद ऐसी हैं जो सील होनी चाहिए, आप फहरिस्त दें, हम आपको सीलिंग अफसर बना देंगे। अदालत ने बात उस वक्त कही जब मिस्टर तिवारी की जानिब से पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि दारुल हुकूमत में मनचाहे तरीके से सीलिंग का काम हो रहा है। दिल्ली में हजारों जगहों पर गलत तरीके से सेलिंग हुई है। अदालत ने कहा कि मिस्टर तिवारी एक हफ्ते में इसकी मालूमात हलफनामे के जरिए दे। काबिल जिक्र है कि मिस्टर तिवारी ने गुज़श्ता 16 सितंबर को शिमाली मशरक़ी दिल्ली के ही गूगलपुर गांव के एक मकान की सेलिंग तोड़ी थी। उसके बाद अदालत की जानिब से तश्कील निगरानी कमेटी ने अदालत की तौहीन का मामला दायर किया है। मामले की समाअत 3 अक्टूबर को होगी। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली आईनी बेंच ने इस दरखास्त पर मुदाखलत से इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि इल्जाम झेल रहे रहनुमाओं के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कसूर साबित होने से पहले मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि मुजरिमों को सियासत में आने से रोकने के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। वहीं एक और दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अरकान असेंबली पार्लियामेंट मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में वकालत करना जारी रख सकते हैं। सियासत के जराइम ज़दा होने पर इजहार तशवीश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत को ऐसा कानून बना चाहिए जिससे मुजरिम सियासत में ना आ सके। अब खबर मुंबई से। गुज़श्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत ने तलाक़ सलासा मामले में उजलत का मुजाहरा करते हुए ऑर्डिनेंस पास करा लिया, जिसके बाद से इंसाफ पसंद आवाम बिलखुसूस मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। तलाक़ सलासा मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान फरीक़ अव्वल रही जमायत उलमा की कानून इमदादी कमेटी की सरबराह गुलजार आज़मी ने आज मुंबई में अखबार नवीसों को बताया कि तलाक़ सलासा ऑर्डिनेंस को जमायत उलमा ने सदर जमायत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और इस ताल्लुक से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल के जरिए पिटीशन दाखिल की जा रही है। फाइलिंग रजिस्ट्रेशन सेक्शन में पिटीशन दाखिल की जा चुकी है, जिसका नंबर जल्द जाहिर होगा और फिर पिटीशन समाअत के लिए पेश होगी। गुलजार आज़मी ने बताया कि तलाक़ सलासा पर मरकजी हुकूमत का ऑर्डिनेंस गैर आईनी है, क्योंकि किसी भी मामले पर ऑर्डिनेंस उसी वक्त लाया जाता है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं दिखाई देती है। लेकिन ऐवान में मिली नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज कानून को हतमी शक्ल देने की कोशिश की। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश के सबब लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग के लिए गए 45 लोगों के लापता होने की खबर है। इतलात के मुताबिक इनमें IIT के 35 तलबा भी शामिल हैं। काबिल गौर है कि हिमाचल प्रदेश के मुतादिद हिस्सों में गुज़श्ता 2-3 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो चुका है। अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। गुमशुदा लोगों में शामिल एक तालिब इल्म अंकित भाटी के वालिद राजवीर सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि वो सभी हमपता पास के लिए ट्रैकिंग पर गए थे और उन्हें मनाली लौटना था, लेकिन उनसे राब्ता टूट चुका है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक लाहौल स्पीति घूमने गए 8 लोगों का एक ग्रुप भी लापता हो गया है। उनमें ब्रुनेई की खातून संजीदा तूबा, नीदरलैंड के एबिलम और 6 हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं। इस ग्रुप के गुमशुदा होने वाले हिंदुस्तानियों के नाम प्रियंका वोरा, पायल देसाई, दीपिका, दिव्या अग्रवाल, अभिनव चंदेल और अशोक शामिल हैं। खबर नई दिल्ली से। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने पीर के रोज कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात को देखते हुए ये कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज चैनल इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि एक और कार्रवाई यानी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, लेकिन मैं इंकिशाफ नहीं करना चाहता हूं कि हम उसे कैसे अंजाम देना चाहते हैं। इस इंटरव्यू का टेलीकास्ट पीर के रोज हुआ।
قابل غور ہے کہ ہندوستانی فوج نے 2 سال قبل لائن آف کنٹرول کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل اسٹرائک کی تھی۔ قابل غور ہے کہ ہفتے کے روز آرمی چیف جنرل بپن راوت نے پاک فوج کے ذریعے BSF جوان کے ساتھ کی گئی وحشیانہ حرکت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردوں اور پاکستانی فوج سے بربریت کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ اب خبر پاکستان سے۔ پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے 2 طرفہ مذاکرات کرنے کی تجویز پر سخت تنقید کی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق جمعیت علماء اسلام فضل کے سینئر عبدالغفور حیدری نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی شخص بھی ہندوستان کے ساتھ بات چیت کی تجویز کیسے کر سکتا ہے۔ سینٹ کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر میاں رضا نے کہا کہ کشمیر میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، ایسے حالات میں ہندوستان کے ساتھ بات چیت کی تجویز سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ مسٹر عمران خان کا ہندوستانی وزیر اعظم کو لکھا گیا خط ان کو حکومت ہند کی طرف سے بھیجے گئے خط کا جواب تھا۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام 2 طرفہ تنازعات کا حل نکالنا چاہتا ہے۔ چودھری نے مزید کہا کہ عمران خان کا خیال ہے کہ اس علاقے میں خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لاکھوں لوگوں کی دشواریوں کا ازالہ ہو۔ اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول پر آ جائیں تو پاکستان 2 عالمی منڈیوں کا مرکز بن جائے گا۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمت 4 سال کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ جانے کی وجہ سے درآمد کاروں کی طرف سے امریکی کرنسی کی مانگ بڑھنے سے پیر کے روز بین الاقوامی بازار میں روپیہ 43 پیسے کمزور ہو کر تقریباً 1 ہفتے کی نچلی سطح 72.63 روپے فی ڈالر پر آ گیا ہے، یعنی یہ سب سے نچلی سطح پر آ گیا۔ ہندوستانی کرنسی گزشتہ کاروباری دن 17 پیسے مضبوط ہو کر 72.20 روپے فی ڈالر پر بند ہوئی تھی۔ بین الاقوامی بازار میں آج لندن کا برینٹ کروڈ وعدہ $80 کے پار نکل کر نومبر 2014 کے بعد کی سب سے اونچی سطح $80.94 فی بیرل پر پہنچ گیا ہے۔ خبر لکھے جانے تک یہ 2.33% کے اضافے کے ساتھ $80.68 فی بیرل پر تھا۔ اب خبر سیاست کے تعلق سے۔ رافیل ڈیل کو لے کر سیاسی بیان بازی پیر کو اور نچلی سطح تک پہنچ گئی ہے، جب بی جے پی نے راہل گاندھی پر اپنے بہنوئی رابرٹ وڈرا کو فائدہ پہنچانے اور فائٹر پلین کے سودے کو برباد کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر سازش میں شامل ہونے کا الزام عائد کیا۔ وہیں کانگریس صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے انہیں ہندوستان کا کمانڈر ان تھیف قرار دیا۔ راہل نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جو فرانسیسی میڈیا پارٹ ویب سائٹ کی ایک رپورٹ سے متعلق ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ یہ کمانڈر ان تھیف کے بارے میں افسوسناک حقیقت ہے۔ اس سے قبل راہل گاندھی نے اپنے پارلیمانی حلقے میں آج ایک بار پھر ان پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سیکورٹی اور معاشیات سے جڑے اس سودے کو عام نہیں کیے جانے تک نہ تو ان کی پارٹی خاموش بیٹھے گی اور نہ ہی بی جے پی کو چین کی سانس لینے دیا جائے گا۔ کیلاش مانسروور یاترا سے واپس لوٹنے کے بعد پہلی بار امیٹھی پہنچے راہل گاندھی نے جائسی ریسرچ سینٹر میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو رافیل جنگی طیارہ سودے کے سلسلے میں فرانس کی کمپنی ڈیزالٹ کے ساتھ ہوئے معاہدے کو عام کرنا ہوگا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چوطرفہ مطالبے کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی رافیل طیارے کی صحیح قیمت ملک کو بتانے میں ہچکچاہٹ کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایک بڑا گھوٹالہ ہے۔ رافیل ڈیل پر خود کو ملک کا چوکیدار کہنے والے نریندر مودی کی خاموشی انہیں شک کے دائرے میں لاتی ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ سپریم کورٹ میں جاری ایودھیا تنازع سے متعلق ایک پہلو کو آئینی بینچ کی سپرد کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں 28 ستمبر کو فیصلہ آ سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ اس پر فیصلہ سنا سکتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا اسلام کا لازمی جز ہے یا نہیں۔ ایودھیا میں رام مندر بابری مسجد کا تنازع عدالت میں زیر التوا ہے۔ ایودھیا کی زمین کس کی ہے اس پر ابھی سماعت کی جانی ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس ایس عبد النظیر کی بینچ نے اس معاملے کو آئینی بینچ کو بھیجنے یا نہ بھیجنے سے متعلق سماعت کی تھی اور گزشتہ 20 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ یہ مسئلہ 1994 کے اسماعیل فاروقی بنام حکومت ہند کے معاملے میں عدالت کے اس فیصلے سے متعلق ہے جس میں عدالت نے کہا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنا اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ ایسے میں اس فیصلے کے آئینی بینچ کے ذریعے دوبارہ غور کیے جانے کی ضرورت ظاہر کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ اس پہلو پر فیصلہ کرے گی کہ 1994 کے آئینی بینچ کے فیصلے کو دوبارہ جائزے کے لیے آئینی بینچ کو بھیجا جائے یا نہیں۔ اسی مسئلے پر فیصلہ محفوظ رکھا گیا تھا۔ اب خبر حیدرآباد سے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے پیر کو ہندوؤں سے متعلق متنازع بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسقاط حمل خاص طور سے ہندو طبقے میں ہی ہوتا ہے۔
इनके इस बयान से सख्त रद्द अमल आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ओवैसी को इस बयान को खवातीन मुखालिफ करार दिया है। हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट ने 2001 की मर्दमशुमारी का जिक्र करते हुए दावा किया है कि खुदकशी करने वाली शादीशुदा खवातीन या जहेज के लिए कत्ल का शिकार बनने वाली खवातीन में बेशतर हिंदू होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है कि 2001 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकात हमल खास तौर पर हिंदुओं में होता है। खुदकशी करने वाली भी बेशतर शादीशुदा खवातीन हिंदू हैं। वहीं हिंदुस्तान में शादी के बाद अकेली छोड़ी गई खवातीन और बेसहारा खवातीन की ज्यादा तादाद भी हिंदुओं के नाम है। ओवैसी ने एक अखबार के कालम का जिक्र किया है कि 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने से खवातीन को फायदा नहीं होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा साग राव ने कहा, ओवैसी की ज़हनियत का पर्दाफाश हो गया है और उनके ये बयान खवातीन मुखालिफ हैं। राव ने मीडिया से कहा कि लगता है कि वो शिद्दत पसंद ज़हनियत से अंधे हो गए हैं और 84% आबादी का मुआवजना 15% से कम आबादी से करना बेबुनियाद है। नाज़रीन, अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर न्यूयॉर्क से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबला अव्वल है को दहशतगर्दों और गासिबों के हवाले नहीं किया जा सकता। मरकजी इत्तिलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि हमारे नजरिए और अकीदे के मुताबिक जुल्म को कबूल करना भी जुल्म करने के मुतरादिफ है। हमने अपनी इज्जत और नामूस की बका के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं। तुर्क सदर ने जमहूरियत के अलमबरदार बड़े मुल्कों की फिलिस्तीन के हवाले से मुजरिमाना गफलत पर मबनी पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के अलमबरदारों को फिलिस्तीनी शहरियों के वहशियाना कत्लेआम पर जबान खोलने की हिम्मत भी नहीं होती। उन्हें सिर्फ गासिब सहयोनी मजलूम दिखाई देते हैं। सदर एर्दोगान की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका की तरफ से खुलेआम क़ज़े फिलिस्तीन के तस्फ़िये की साजिशें की जा रही हैं। बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया गया है। तुर्क सदर ने कहा कि इनका मुल्क शिमाली शाम में दरियाई फ़ुरात के मशरिकी किनारे के इलाकों के हवाले से मुअस्सिर इक़दामात का पाबंद है। जिस तरह फ़ुरात की ढाल और जैतून की शाख ऑपरेशन के दौरान महफूज जोन कायम किए गए हैं, इसी तरह इदलिब में भी महफूज जोन कायम करने के पाबंद हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी पुलिस ने चंद रोज कबल रियासत अलास्का में एक लड़की के हाथों उसकी मां और बहन के कत्ल के खतरनाक स्कैंडल की तफसीलात जारी की हैं। पुलिस का कहना है कि बेटी के चाकू के वार से शदीद जख्मी मां ने पुलिस को इमरजेंसी हेल्प नंबर 911 पर जब इत्तला दी तो उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वाकया गुज़श्ता बुध को अलास्का में पेश आया था जब एक 15 साला लड़की ने अपने वालिदा 54 साला रोजा मेंटा माल्डोनाडो और अपने हमशीरा रोजाली माल्डोनाडो को अल्बयून के मकाम पर घर में चाकू के वार से कत्ल कर दिया था। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि जब उन्हें 911 पर एक खातून की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो इंतहाई मुश्किल से बात कर रही थी। वो चिल्ला रही थी मगर तकलीफ की शिद्दत से उसे बोला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। पुलिस अभी तक मालूम नहीं कर सकी आया इस मुजरिमाना वारदात का असल सबब क्या है। ताहम तहकीकात का अमल जारी है। ज़राए का कहना है कि जिस घर में बेटी के हाथों मां और बहन को कत्ल किया गया उसमें खानगी तनाज़े के हल के लिए पहली भी एक बार पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी थी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल सफ़ीर निक्की हेली ने कहा है कि उनकी हुकूमत रोहिंग्या मुहाजिरीन की बहाली में इमदादी सिलसिला जारी रखे हुए है और इस मकसद के लिए मज़ीद $185 मिलियन की इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने दूसरे ममालिक से भी दरख्वास्त की है कि वो भी इस इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा बने। बताया गया है कि अमरीकी इमदाद बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजिरीन की फलाह व बहबूद पर इस्तेमाल की जाएगी। इस वक्त बांग्लादेशी सरहदी इलाकों में 7 लाख से जायद रोहिंग्या मुहाजिरीन पनाह लिए हुए हैं जो कि अगस्त सन 2017 में म्यांमार की एक फौजी छापामार कार्रवाई के दौरान अपनी जानें बचाकर बांग्लादेश में दाखिल हुए थे। अब खबर अमेरिका से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरानी सदर हसन रूहानी और जापानी वजीर आजम शत्रो आबे से मुलाकात की है। जनाब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जनरल असम्बली के 73वें इजलास में शिरकत की गर्ज से न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान अवलीन तौर पर जापानी वजीर आजम शिंजो आबे से मुलाकात की। इस मुलाकात में वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू, वजीर दिफा खुरूसी आकार, वजीर सेहत फखरुद्दीन कोजा और वजीर सनअत और टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वारानाक ने सदर एर्दोगान की हमराही की। तुर्क सदर ने बादशाह ईरानी हममनसब हसन रूहानी से मुलाकात की जिस दौरान वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू, वजीर खजाना बेरात अल-बायराक और कौमी खुफिया सर्विस के चेयरमैन हक्कान फैदान भी मौजूद थे। जनाब सदर ने अलावा अज़ी आलम इक़्तिसादी फोरम के बानी व इंतजामी उमूर के सदर किलाश शवाब, शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के वजीर खारिजा
قدرت وزیر سائے اور بیلجین وزیر اعظم چارلس مشل سے بھی ملاقاتیں کی۔ یہ تمام تر ملاقاتیں بند کمرے میں سر انجام پائی گئیں۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں یہودی آبادکاروں کے دھاوے اور مقدس مقام کی مجرمانہ بے حرمتی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ کل سوموار کو 90 یہودی آبادکار دہشت گرد اور اسرائیلی فوجی پولیس دہشت گرد کی فول پروف سیکورٹی میں مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور قبلہ اول میں گھس کر نام نہاد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے آڑ میں مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ مرکزی اطلاعات فلسطین نے فلسطینی محکمہ اوقاف کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ سوموار کو 90 یہودی آبادکار دہشت گرد مراکشی دروازے کے راستے قبلہ اول میں داخل ہوئے اور حرم قدسی کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا۔ اب خبر ایران سے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ بالکل بھی امید افزا نہیں ہے، لہٰذا ان سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روحانی اقوام متحدہ کے 73ویں جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے شہر نیو یارک کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے امریکی ذرائع ابلاغ کے منتظمین کے ساتھ ملاقات میں جوہری مذاکرات سے متعلق بیانات جاری کیے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ ایران کو شمالی کوریا سے مشابہ قرار دینا مناسب نہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ نہایت اہم سمجھوتے کے بغیر کسی وجہ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ ایرانی عوام کو پابندیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایران کے داخلی امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ سب پہلو ایسے ہیں کہ جنہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب خبر ترکی سے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی اہلیہ امینا اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی کا انسانی امداد کا تصور قرضوں پر نہیں، مکمل مفہوم کے ساتھ انسانی امداد پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ کے 73ویں جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے صدر رجب طیب اردوغان امریکہ کے دورے پر ہیں، جس میں ان کی اہلیہ امینا اردوغان بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ امینا اردوغان نے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی تحقیقات وقف یعنی SETA کے شعبہ واشنگٹن کی طرف سے منعقدہ موجودہ حالات میں انسانی بحرانوں کے مقابل ترکی کا کردار نامے پینل سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ صومالیہ، یمن، غزہ اور میانمار میں انسان ظلم اور دباؤ کے ماحول میں نہایت تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ گلوبل انسانی امداد کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے امینا اردوغان نے کہا کہ سال 2017 میں 134 ممالک میں تقریباً 201.5 ملین انسان امداد کی محتاج تھے، لیکن حقیقت میں یہ تعداد مذکورہ سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ضلع کیلیس میں اس وقت اپنی آبادی سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن بموں سے بھاگ کر پناہ لینے والے عورتوں اور بچوں کی بات ہونے پر کیلیس تمام مشکلات کو، تمام حساب کتاب کو ایک طرف رکھ کر مکمل معنوں میں شفقت اور مہربانی کی علامت بن گیا ہے۔ امینا اردوغان نے کہا کہ شامی مہاجرین کے علاوہ ترکی متعدد افریقی ممالک اور غزہ میں بھی انسانی امداد کے سلسلے میں حسب مقدور تمام کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان، صومالیہ اور میانمار میں درپیش انسانی بحرانوں کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان ممالک میں امداد کے محتاج انسانوں کی مدد کے معاملے میں بین الاقوامی برادری ناکام رہی ہے۔ دنیا میں آفات کے مقابل مداخلت میں سر فہرست ملک ہونے کا ذکر کرتے ہوئے امینا اردوغان نے کہا کہ ترکی شامی مہاجرین کو صرف رہنے کی ہی جگہ فراہم نہیں کر رہا، بلکہ کیمپوں میں موجود عورتوں کو ہنر سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں بھی مدد کر رہا ہے۔ ناظرین، اب خبر غزہ پٹی سے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کی شمالی سرحد پر بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق غزہ کی بحری ناکہ بندی توڑنے والے فلسطینیوں پر قابض فوج نے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے 21 سالہ محمد فائر سلیم ابو الصادق کو شفا کمپلیکس میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں کچھ ہی دیر بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر اشرف القدرہ نے بتایا کہ اسرائیلی فائرنگ سے 90 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے وہی کہ ہماری تازہ ترین ویکلی سیدھے بات جو شائع ہو چکی ہے، سعودی عرب تارکین وطن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب، اس کو بھی دیکھیں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون